اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ کا ترجمہ آیت نمبر 201 سے شروع کرتے ہیں۔ اور کوئی آدمی ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہم کو دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہم کو آگ کے عذاب سے بچا۔ آیت نمبر 202 انہی لوگوں کے لیے حصہ ہے ان کے کیے کا اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ آیت نمبر 203 اور اللہ کو یاد کرو مقررہ دنوں میں، پھر جو شخص جلدی کر کے 2 دن میں مکہ واپس آ جائے اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو شخص ٹھہر جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ اس کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرے، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو اور خوب جان لو کہ تم اسی کے پاس اکٹھے کیے جاؤ گے۔ آیت نمبر 204 اور لوگوں میں سے کوئی ہے کہ اس کی بات دنیا کی زندگی میں تم کو خوش لگتی ہے اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بناتا ہے حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ آیت نمبر 205 اور جب وہ پیٹھ پھیرتا ہے تو وہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے اور کھیتیوں اور جانوروں کو ہلاک کرے، حالانکہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 206 اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو وقار اس کو گناہ پر جما دیتا ہے، بس ایسے شخص کے لیے جہنم کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 207 اور لوگوں میں کوئی ہے کہ اللہ کی خوشی کی تلاش میں اپنی جان کو بیچ دیتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ آیت نمبر 208 اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ آیت نمبر 209 اگر تم پھسل جاؤ بعد اس کے کہ تمہارے پاس واضح دلیلیں آ چکی ہیں تو جان لو کہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 210 کیا لوگ اس انتظار میں ہیں کہ اللہ بادل کے سائبانوں میں آئے اور فرشتے بھی آ جائیں اور معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے، اور سارے معاملات اللہ ہی کی طرف پھیرے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 211 بنی اسرائیل سے پوچھو ہم نے ان کو کتنی کھلی نشانیاں دیں، اور جو شخص اللہ کی نعمت کو بدل ڈالے جب کہ وہ اس کے پاس آ چکی ہو تو اللہ یقیناً سخت سزا دینے والا ہے۔ آیت نمبر 212 خوشنما کر دی گئی ہے دنیا کی زندگی ان لوگوں کی نظر میں جو منکر ہیں اور وہ ایمان والوں پر ہنستے ہیں، حالانکہ جو پرہیزگار ہیں وہ قیامت کے دن ان کے مقابلے میں اونچے ہوں گے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دے دیتا ہے۔ آیت نمبر 213 لوگ ایک امت تھے، انہوں نے اختلاف کیا تو اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، اور ان کے ساتھ اتاری کتاب حق کے ساتھ تاکہ وہ فیصلہ کر دے ان باتوں کا جن میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں، اور یہ اختلافات انہی لوگوں نے کیے جن کو حق دیا گیا تھا بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی ہدایات آ چکی تھیں آپس کی ضد کی وجہ سے، بس اللہ نے اپنی توفیق سے حق کے معاملے میں ایمان والوں کو راہ دکھائی جس میں وہ جھگڑ رہے تھے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ آیت نمبر 214 کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات گزرے ہی نہیں جو تمہارے اگلوں پر گزرے تھے، ان کو سختی اور تکلیف پہنچی اور وہ ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، یاد رکھو اللہ کی مدد قریب ہے۔ آیت نمبر 215 لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، کہہ دو کہ جو مال تم خرچ کرو تو اس میں حق ہے تمہارے ماں باپ کا اور رشتہ داروں کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا، اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ آیت نمبر 216
تم پر لڑائی کا حکم ہوا ہے اور وہ تم کو گراں معلوم ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناگوار سمجھو اور وہ تمہارے لیے بھلی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ آیت نمبر 217۔ لوگ تم سے حرمت والے مہینے کی بابت پوچھتے ہیں کہ اس میں لڑنا کیسا ہے۔ کہہ دو کہ اس میں لڑنا بہت برا ہے، مگر اللہ کے راستے سے روکنا اور اس کا انکار کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے لیے لوگوں کو اس سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ بڑی برائی ہے۔ اور یہ لوگ تم سے برابر لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں اگر قابو پائیں۔ اور تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں مر جائے تو ایسے لوگوں کے عمل ضائع ہو گئے دنیا میں اور آخرت میں، اور وہ آگ میں پڑنے والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 218۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 219۔ لوگ تم سے شراب اور جوئے کی بابت پوچھتے ہیں۔ کہہ دو کہ ان دونوں چیزوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، اور ان کا گناہ بہت زیادہ ہے ان کے فائدے سے، اور وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں۔ کہہ دو کہ جو حاجت سے زیادہ ہو، اس طرح اللہ تمہارے لیے احکام کو بیان کرتا ہے تاکہ تم دھیان کرو۔ آیت نمبر 220۔ دنیا اور آخرت کے معاملات میں اور وہ تم سے یتیموں کی بابت پوچھتے ہیں۔ کہہ دو کہ جس میں ان کی بہبود ہو وہ بہتر ہے، اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ شامل کر لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ کو معلوم ہے کہ کون خرابی پیدا کرنے والا ہے اور کون درستگی پیدا کرنے والا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو مشکل میں ڈال دیتا۔ اللہ زبردست ہے، تدبیر والا ہے۔ آیت نمبر 221۔ اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لائیں، اور مومن کا نیز بہتر ہے ایک مشرک عورت سے اگرچہ وہ تم کو اچھی معلوم ہو، اور اپنی عورتوں کو مشرک مردوں کے نکاح میں نہ دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ مومن غلام بہتر ہے ایک آزاد مشرک سے اگرچہ وہ تم کو اچھا معلوم ہو۔ یہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ جنت کی طرف اور اپنی بخشش کی طرف بلاتا ہے۔ وہ اپنے احکام لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑے۔ آیت نمبر 222۔ اور وہ تم سے حیض کا حکم پوچھتے ہیں۔ کہہ دو کہ یہ ایک گندگی ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، پھر جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں تو اس طریقے سے ان کے پاس جاؤ جس کا اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ اللہ دوست رکھتا ہے توبہ کرنے والوں کو، اور وہ دوست رکھتا ہے پاک رہنے والوں کو۔ صدق اللہ العظیم۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔